سیکریٹری صاحب کی خواہش ہے کہ اس موقع پہ ایک نثر سے ہم نے ایک اظہار خیال یہاں پہ پیش کیا گیا، اور اب ایک شاعری سے ڈاکٹر طارق قمر سے گزارش کی جائے کہ اس موقع پہ وہ اپنی غزلوں سے، اپنے اشعار سے نوازیں ڈاکٹر طارق قمر سے۔ السلام علیکم۔ مجھے حکم ہے محترم عادل صاحب کا، حالانکہ میرے علم میں نہیں تھا کہ مجھے کچھ شعر بھی پڑھنے ہیں یہاں پر، لیکن ظاہر ہے کہ ڈائس سے لے کے اور صف سامعین تک اتنے اہم، معتبر اور مفتخر لوگ ہیں کہ ان کے سامنے یہ کسی بھی طفل مکتب کے لیے شرف ہے، سعادت ہے کہ چند شعر پڑھ دیے جائیں۔ میں ایک غزل کے 3-4 شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ یہ مطلب خاص طور سے میں اس ڈائس کے لیے نہیں ہے، لیکن جو ہمارے ادب کا اور ہماری پوری تہذیبی علامتوں کا منظرنامہ ہے اس کے حوالے سے آپ تک پہنچے گا تو شاید کوئی بات آپ تک پہنچ جائے گی۔ ملاحظہ فرمائیے گا کہ صاحب فہم و فراست جو ہیں گھر بیٹھے ہیں، صاحب فہم و فراست جو ہیں گھر بیٹھے ہیں، اور مسند پہ کئی شعبدہ گر بیٹھے ہیں۔ صاحب فہم و فراست جو ہیں گھر بیٹھے ہیں، اور مسند پہ کئی شعبدہ گر بیٹھے ہیں۔ دیکھیے بڑا معتبر ڈائس ہے، عمیر صاحب تو ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں نظامت کرتے ہیں، لیکن محترم پروفیسر وسیم اختر صاحب سے لے کے عادل صاحب تک ایک ایک شخص، میں یہ شعر محترم پروفیسر صاحب کے حوالے سے آپ لوگوں کی نظر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ صاحب فہم و فراست جو ہیں گھر بیٹھے ہیں، اور مسند پہ کئی شعبدہ گر بیٹھے ہیں، جس طرف سب ہیں ادھر ہونا بڑی بات نہ تھی۔ جس طرف سب ہیں، جس طرف سب ہیں ادھر ہونا بڑی بات نہ تھی، کچھ تو الجھن ہے جو ہم آ کے ادھر بیٹھے ہیں۔ جس طرف سب ہیں ادھر ہونا بڑی بات نہ تھی، کچھ تو الجھن ہے جو ہم آ کے ادھر بیٹھے ہیں۔ اور یہ آپ کی پوری سیاست کا ایک منظرنامہ ہے، جسارت میں کر رہا ہوں، آپ تک پہنچ جائے گا شعر کے۔ جن کو سردار بنایا جنہیں سالار کیا، جن کو سردار بنایا، جن کو سردار بنایا جنہیں سالار کیا، وہ جھکائے ہوئے دربار میں سر بیٹھے ہیں۔ جن کو سردار بنایا جنہیں سالار کیا، وہ جھکائے ہوئے دربار میں سر بیٹھے ہیں۔ اور یہ ایک لمحہ فکریہ خاص طور سے ڈائس کے توسط سے آپ تک یہ شعر پہنچتا ہے، ملاحظہ فرمائیے گا کہ آسمانوں کے اشارے نہیں سمجھے ہم نے۔ یہ شعر ساتھ لیتے جائیں گے تو شاید اردو اکیڈمی کے جو پیغامات ہیں اس میں سے ایک چھوٹا سا پیغام ہے یہ۔ آسمانوں کے اشارے نہیں سمجھے ہم نے، اب سمیٹے ہوئے، اب زمینوں پہ سمیٹے ہوئے پر بیٹھے ہیں۔ آسمانوں کے اشارے نہیں سمجھے ہم نے، آسمانوں کے اشارے نہیں سمجھے ہم نے، اب زمینوں پہ سمیٹے ہوئے پر بیٹھے ہیں۔ اور شب پرستوں سے نبھانا ہے تعلق ورنہ، شب پرستوں سے نبھانا ہے تعلق ورنہ، ہم دبائے ہوئے مٹھی میں سحر بیٹھے ہیں۔ شب پرستوں سے نبھانا ہے تعلق۔ دیکھیے میں نے تو یہ نمائندگی کی ان تمام لوگوں کی، لیکن یہ عادل بھائی کا جو مزاج ہے، ان کا جو موڈ ہے، اس کے حوالے سے ان کے حکم کی تعمیل میں بس ایک مختصر سی 1 منٹ کی نظم ہے، وہ میں پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد اپنی نشست لیتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے گا، ملاحظہ کریں گے خاص طور سے، اگر وہ موسم مزاج تم کو کہیں ملے تو یہ اس سے کہنا خزاں کا موسم گزر چکا ہے، اگر وہ چاہے تو لوٹ آئے۔ اگر وہ موسم مزاج تم کو کہیں ملے تو یہ اس سے کہنا خزاں کا موسم گزر چکا ہے، اگر وہ چاہے تو لوٹ آئے۔ اسے پیام بہار دے کر بس اتنا کہنا کہ وقت کروٹ بدل چکا ہے، غموں کا سورج بھی ڈھل چکا ہے، وہ بد نصیبی کا ایک کانٹا کبھی جو تلوے میں چپ گیا تھا نکل چکا ہے، اگر وہ چاہے تو لوٹ آئے۔
اسے پیام بہار دے کر بس اتنا کہنا کہ وقت کروٹ بدل چکا ہے، غموں کا سورج بھی ڈھل چکا ہے، وہ بد نصیبی کا ایک کانٹا کبھی جو تلوے میں چپ گیا تھا نکل چکا ہے، اگر وہ چاہے تو لوٹ آئے۔ اسے بتانا ملول و بوجھل اداس شامیں بھی اب تبسم سے آشنا ہیں، اسے بتانا ملول و بوجھل اداس شامیں بھی اب تبسم سے آشنا ہیں، وہ مزمحل اور خاموش راتیں بھی اب تکلم سے آشنا ہیں۔ یہ زندگی ایک یقین ہے اب گماں نہیں ہے، یہ زندگی ایک یقین ہے اب گماں نہیں ہے، کہ آج شموں کی رقص کرتی ہوئی لبوں میں سنہرے خوابوں کی روشنی ہے، دھواں نہیں ہے، کہ آج شموں کی رقص کرتی ہوئی لبوں میں سنہرے خوابوں کی روشنی ہے، دھواں نہیں ہے۔ کبھی صدائیں بھی بے نوا تھیں اور اب خاموشی بھی ایک سخن ہے، کبھی صدائیں بھی بے نوا تھیں اور اب خاموشی بھی ایک سخن ہے، قبا پہ دن کی ہے کوئی دھبا نہ شب کا دامن ہی پرشکن ہے۔ اسے بتانا کہ زرد موسم گزر گیا ہے، اسے بتانا کہ زرد موسم گزر گیا ہے، اسے بتانا دکھوں کا دریا اتر گیا ہے، اسے بتانا کہ زخم فرقت بھی بھر گیا ہے، مگر اسے تم یہ مت بتانا فریب جس کو دیا تھا اس نے وہ شخص اندر سے مر گیا ہے، وہ شخص اندر سے مر گیا ہے، وہ شخص اندر سے مر گیا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر طارق قمر صاحب۔ اس پروگرام کے بالکل آخری مرحلے پر صدر محترم سے میں گزارش کروں گا، ہماری علم و دانش کی جو روایت ہے اس علم و دانش کی روایت میں پروفیسر قاضی افضال حسین صاحب کا نام سنہرے حرفوں سے لکھا جائے گا۔ میل شناسی ہو یا ادب شناسی، راشد کو پڑھنا ہو یا فکشن تنقید کو، جناب قاضی افضال حسین صاحب کا اپنا الگ کارنامہ ہے۔ علی گڑھ کی شعری اور ادبی سرگرمیوں کو آپ نے اپنے قلم سے اپنی دوسری سرگرمیوں سے بہت ہی وقار عطا کیا ہے، اور جب بھی علم و دانش کا نام یا علم و دانش کے حوالے سے علی گڑھ کا نام لیا جاتا ہے تو آپ کا نام بہت ہی احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ سودا پر آپ نے جو کام کیا ہے مونوگراف کی شکل میں، یا تحریر اساس تنقید، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ہم سب کے لیے، طالب علموں کے لیے، نئی نسل کی ذہانتوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا ایک ایسا مضمون بھی ہے جو ترجمہ عذاب و عنایت کے درمیان ترجمے کے حوالے سے جو بنیادی اساس ہو سکتی ہیں، جو بنیادی تھیوریز ہو سکتی ہیں، ان پر آپ نے جس شاندار عالمانہ طریقے سے گفتگو کی ہے، اپنے آپ میں وہ بھی ایک رہنما ہے ہمارے لیے۔ میں گزارش کروں گا پروفیسر قاضی افضال حسین صاحب سے کو تشریف لائیں اور اپنے صدارتی کلمات سے نوازیں۔ پروفیسر قاضی افضال حسین۔ اداس نسلے کی نیریٹر نے اپنے ایک کردار کے متعلق لکھا ہے، اس نے آئینے میں دیکھا، وقت رفتہ رفتہ گزر رہا تھا، اس کے بالوں پر سے، اس کے چہرے پر سے، اس کے ہاتھ پر سے اور اس کے پاؤں پر سے وقت خاموشی سے گزرتا رہا۔ مجھے ٹھیک یاد ہے کہ 1972 میں جب اردو اکیڈمی کی بنیاد پڑی تو میں ایم اے کا طالب علم تھا، اور ہمارے سپروائزر اور چیئرمین پروفیسر محمود الہی پہلی مرتبہ اردو اکیڈمی کے چیئرمین ہوئے۔ ہم نے انہیں مبارکباد دی اور انہوں نے ہم سے کہا، ابھی نہیں، تم تھوڑے دن رک جاؤ، اگر یہ اکیڈمی ہم سے چل گئی تو انہیں مبارکباد دینا جو تمہارے بوڑھے ہونے پر یہاں آ جائیں۔ تو میں مبارکباد دینا چاہوں گا کیف الورا کو کہ پچھلے 50 سال میں اردو اکیڈمی نے غیر معمولی ترقی کی ہے۔ اب اس کی یافت اور اس کی کامیابی کی تفصیل ظاہر ہے کہ غیر ضروری ہوگی،
لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہی مجھے یہ کہنا ہے کہ وقت ہمارے جسم پر سے گزرتا ہے، اخلاق ہمارے عقیدے سے گزرتا نہیں۔ چنانچہ صحافت کی پہلی کتاب جو 1780 میں شائع ہوئی تھی، پہلا اخبار، جس آدمی نے نکالا تھا اس نے گورنمنٹ کی خوشامد کے لیے نہیں نکالا، اس نے عوام کی نمائندگی کے لیے نکالا۔ تو اخبار کی اخلاقی فریضہ ہے اس کا کہ وہ نمائندگی نہ کرے بلکہ عوام کے مسائل کا ذکر کرے۔ چنانچہ اس میں وہ اس قدر شدت پسند ہو گیا تھا ولیم بوسٹن، کہ اسے پہلے گورنمنٹ کو ڈاک کا نظام اخبار کے لیے بند کرنا پڑا، مگر بوسٹن اس پہ رکتا نہیں۔ جہاں تک وہ خود پہنچا سکتا تھا بوسٹن اس کو پہنچاتا رہا۔ بالآخر جب اس ترکیب سے وہ اخبار کی اشاعت کو، اس کی ترویج کو روک نہیں سکا، تو اس نے ولیم ہومز کو ہندوستان سے باہر نکال دیا۔ یہ ہندوستان میں پہلا اخبار کا بانی ہے جس نے اخبار کی اخلاقیات طے کی تھی، اور وہ اخلاقیات شکر ہے کہ ہندوستان میں آج بھی موجود ہے۔ اخبار خبر رسانی کا، حکومت کی تائید کا ذریعہ نہ کبھی تھا نہ ابھی ہے۔ اخبار پہلے بھی عوام کی پریشانیوں کا، ان کی مشکلات کا اور ان کے سامنے آنے والے مسائل کا ذکر کرتا رہا ہے اور اب بھی کرتا ہے۔ چنانچہ شہر سے صحافی کو اقبال دینے سے عوام کی مشکلات ختم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جو دوسرا مصنف ہوا ہیکل کرونیکلز نکالے اس نے، اس کو پہلے سال بھر کی سزا ہوئی اور 200 روپیہ جرمانہ ہوا۔ جب اس پہ بھی وہ نہیں مانا تو حکومت ہند نے کلکتہ گزٹ کے نام سے ایک اخبار نکالا، مگر وہی جو عوام کی زبان ہوتی ہے وہ بہرحال حکومت کی زبان سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ آج بھی مثالیں اس کی موجود ہیں، کل بھی اس کی مثالیں تھیں۔ چنانچہ کلکتہ گزٹ تو بند ہو گیا اور ہیکلز کرونیکل، بعد میں وہ کلکتہ کرونیکل ہو گیا تھا، وہ بند نہیں ہوا۔ اور میں ذرا مبالغے سے ہی کام لوں، لیکن وہ ہم آج بھی کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کی اعانت سے نکلنے یا شائع کرنے والے اخبار بند ہوتے ہیں، اور عوام کی اپنے دکھ درد کا بیان کرنے والے، اپنی مسائل سے دو چار عوام کے اخبار کبھی بند نہیں ہوتے۔ صحافی بند ہوتے ہیں تو وہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ وہ 1780 میں بھی ہوتے تھے، دہلی اردو اخبار کا مولوی محمد باقر بھی ہوئے تھے، اور لکھنؤ کے اخباروں میں نہ جانے کتنے لوگ قید و بند کا شکار ہوئے۔ مگر یہ صحافت جو 100 سالہ تاریخ ہے، عوام کی جد و جہد، ان کے مسائل کو حکمراں طبقے تک پہنچانے کی بنیادی اخلاقی جرات سے کبھی محروم نہیں رہا۔ یہ ہمیشہ ہمیشہ موجود رہا۔ اب جہاں تک لکھنؤ کا معاملہ ہے، میں صرف ایک نام لینا چاہوں گا جو اتفاق سے سبھی کے ذہن پر نہیں آیا، اودھ پنچ۔ یہ اخبار میں بالکل ایجاد ہے، اور اودھ پنچ نے جو کچھ کیا ہے وہ یہاں کے سنجیدہ اخباروں نے بھی نہیں کیا۔ مزید یہ ہوا ہے کہ اخبار میں خبروں کے ساتھ اردو کا معاشرہ ہے تو غزلیں بھی چھپیں گی، تو غزلیں چھپتی رہیں، اور لکھنؤ میں غزلوں کو الگ سے، خبروں سے الگ شائع کرنے کا رواج ہوا۔ چنانچہ گلدستوں کی ابتدا لکھنؤ سے ہوئی، جو رفتہ رفتہ ادبی رسائل کی ابتدا کا سبب بنی۔ اور اب ہمارے زمانے میں جو مشہور رسائل ہیں، ان میں سے کتنوں کے نام وہ ہیں جو لکھنؤ سے متعلق ہیں۔
نگار جوش ملیح آبادی نے نکالا تھا، کلیم، اور بالکل آخر میں ابھی ہمارے زمانے میں عابد صاحب نے کتاب نکالا تھا، عابد حسین، عابد سہیل کتاب. میں نے بچپن کے زمانے میں بلکہ اپنی طالب علمی کے زمانے میں سہیل جیسا سلیقے کا رسالہ پہلے نہیں دیکھا تھا. تو یہ ساری چیزیں، اخبار بھی، گلدستے بھی، مزاحیہ مضمون بھی اور ادبی رسالے بھی، یہ سب اہل لکھنؤ کی، اہل ہند کو عطا ہے. اور اس کا جتنا بھی ذکر کیا جائے، جتنی بھی تعریف کی جائے، وہ بہت قابل تعریف ہے، اور ہمیشہ اپنے لیے شکریہ کی امید کرتی ہے، اور بالکل صحیح کرتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. موجودہ اردو اکیڈمی میں محمود الہی نے اکادمی کے نام سے ایک رسالہ نکالا تھا، جو اب بھی نکلتا ہے اور سلیقے سے نکلتا ہے. بعض چیزیں ابھی کسی مقرر نے اس کی طرف توجہ دلائی کہ وہ سب کے لیے مفید ہوگا، طالب علموں کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے. اس کا ایک سادہ سا طریقہ ہے کہ ہمارے یو پی کے کم سے کم سیلیبس میں جو مصنفین ہیں ان پر نمبر نکال دیے جائیں، شاعر، نثر نگار، تنقید نگار جو بھی ہیں، اور ان کو قائم رکھا جائے. اس میں بھی مثال یو پی اردو اکیڈمی کی ہے. ہمارے محترم سینئر شارف صاحب کی کتاب، تنقیدی کتاب، شاعری نہیں افسانے کی کتاب، اسی اردو اکیڈمی سے 8 مرتبہ شائع ہو چکی. تو ابھی اس کی ضرورت ہے کہ ہم، چاہے مدرسانہ ہی کہیے آپ، لیکن اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے کورس میں شامل لوگوں کی، مختلف لوگوں کی کے نمبر نکال دیں. ایک نہیں، ریکارڈ ہے اب تو کم سے کم 8 جو شارف صاحب نے قائم کیا ہے. اور آخری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ انعامات سے زیادہ ضروری ہے کہ کتابیں پڑھی جائیں. یہ اکیڈمی کی ذمہ داری نہیں ہے یا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہماری آواز ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم کو پڑھنا چاہیے، کتابیں خریدنی چاہیے، خرید کے پڑھنا چاہیے. پچھلے سال اسلام آباد میں جنرل مشرف کے زمانے میں اردو ورلڈ کانفرنس ہوئی تھی. اس میں ایک چینی لڑکی نے یہ سوال کیا کہ آخر کتابیں اتنی کم کیوں شائع کرتے ہیں آپ؟ ظاہر ہے اور لوگوں نے جواب دیا. اور سیدھی بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ شاید ہندوستان کی تمام زبانوں میں سب سے سہل، سب سے آسان فہم، سب سے خوبصورت زبان اردو ہے، اور اس کے بولنے والوں کی تعداد، حیرت کی بات اور افسوس کی بات ہے کہ کم ہوتی جا رہی ہے. اتنی کم ہوتی جا رہی ہے کہ چین کی لڑکی ہم سے سوال کر رہی ہے. اس کا جواب شاید ہم دینا چاہیں بھی تو صرف اس وجہ سے نہیں دوں گے کہ ہم محروم لوگ ہیں. ایک آخری بات عرض کرنی ہے مجھے کہ مغرب کی نقالی جو یہاں بعض لوگوں نے کہا بھی، وہ اب ہم پہ شرط بھی نہیں رہی ہے. ہم مکمل آزاد ہیں. دنیا کی سب سے طاقتور قوم، دنیا کی کمزور ترین قوم سے، جس کے پاس لڑائی کے جوتے نہیں تھے، اس قوم سے شکست کھا کے ہماری آنکھوں کے سامنے واپس گئی. ہم جانتے ہیں کہ طاقت کی اصل وجہ وہ اسلحے نہیں ہوتے، وہ ہوتا ہے جو اصل وجہ ہے کہ افغان سردار ہیبت اللہ خان قطر میں بیٹھے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ اطلاع ملی
کہ امریکن فوجیں واپس جا رہی ہیں تو مجھے ہنسی آ گئی کہ یہ وہ قوم ہے جو دنیا میں سب سے طاقتور کہلاتی تھی، اور موجودہ صورت یہ ہے کہ اب دنیا میں کوئی نئی تحریک یورپ سے نہیں آنی ہے۔ ویسے بھی کوئی شکست خوردہ قوم کبھی کوئی تحریک نہیں پیدا کرتی۔ اب وقت ہے کہ ہم خود اس کے لیے کوشش کریں، اور جسے ہم کہتے ہیں نا کہ اب ترقی کر رہے ہیں، تو ترقی زیادہ تر ایمونیشنس کی نہیں ہوتی، ترقی دانشوری کی ہوتی ہے۔ سو ہم اپنی طرف لوٹیں، یعنی ہم اپنی دانشوری کی طرف لوٹیں۔ یہ ہماری آپ سے استدعا ہے۔ آپ اپنی کتابیں پڑھیں، اپنے دانشوروں سے سیکھیں۔ آپ کو اس پہ تعجب نہیں ہوگا کہ امریکہ کی تقریباً تمام یونیورسٹیز میں ابو علی سینا کی کتاب القانون رکھی ہوئی۔ میرے ایک معزز دوست وہ ابھی امریکن ریویو پہ گئے تھے، ان کا مجھے بہت حیرت ہوئی کہ القانون امریکہ کی ہر لائبریری میں ہے۔ امریکہ کی لائبریری میں القانون کا ہونا امریکہ میں میڈیسن کی ارتقاء کا، ترقی کا سبب ہوا، تو آپ کے یہاں کیوں نہیں ہے؟ یعنی آپ کو اپنی دانشوری کی طرف لوٹنا ہے، آپ کو اپنے اعتماد کی طرف لوٹنا ہے، اور اپنے اعتماد کی طرف لوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مولانا محمود الحسن کی طرف لوٹنا ہے، آپ کو حضرت شاہ ولی اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور یہ کرنا، بلکہ یہ پیغام ہے، غلط ہے، یہ رسالت ہے اس سرمایہ کی طرف، اس کی اہمیت کی طرف جو اب آپ کو پڑھنا ہے۔ اور مجھے آپ سے یہی کہنا ہے کہ آپ اپنے سرمایہ کی طرف لوٹیے۔ پہلی بات تو آپ یہ ذرا سا مغرب سے نکلیں تو پہلے تو آپ کا ذہن صاف ہو کہ مغرب نے جو کچھ کیا ہے وہ ہمارے سرمایہ کی بنیاد پہ کیا ہے۔ یعنی اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے تو کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، اور دوسری بات اپنے سرمایہ سے مطلع ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ دہلوی کون تھے، ہم نہیں جانتے کہ مولانا محمود الحسن اسیر مالٹا کون تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی دانش کی بنیاد پر اپنی قوت پیدا کی تھی۔ آپ بھی کریں، میں آپ کو اس کی دعوت دیتا ہوں۔ شکریہ۔